السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ٹیکنالوجی اور اختراع کی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جتنے اہم اسٹیو جابز۔ اس نے ایک معمولی پس منظر سے آغاز کیا لیکن ڈیجیٹل انقلاب میں ایک رہنما بن گیا، دنیا کو ناقابل یقین طریقوں سے بدل دیا۔ آج ہم اسٹیو جابز کی ناقابل یقین زندگی کو ایکسپلور کریں گے، جو بڑے خیالات کے حامل، ایک گیم چینجز اور ایسا شخص تھا جس نے ایپل انکارپوریشن کو بنانے میں مدد کی۔ اسٹیو جابز کی حیرت انگیز کہانی کے بارے میں جاننے کے لیے تیار رہیں۔ اسٹیو جابز ایک امریکی کاروباری شخصیت تھے جنہوں نے ایپل انکارپوریشن کی مشترکہ بنیاد رکھی، جو دنیا کی سب سے قیمتی اور جدید ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اسٹیو جابز کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی نمایاں شراکت اور میراث تک کی ایک جامع کہانی یہ ہے۔ اسٹیو جابز 24 فروری 1955 کو سان فرانسسکو کیلیفورنیا میں جوان شبل اور عبدالفتاح جندالی کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسے ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے محنت کش طبقے کے جوڑے پال اور کلارا جابز نے گود لیا تھا۔ بڑے ہو کر جابز نے الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کی۔ اپنے گیراج میں گیجٹس کے ساتھ ٹنکرنگ میں وقت گزارا۔ اس نے کیپریٹینو کے ہومسٹیڈ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں اس کی دوستی اسٹیو ووزیناک سے ہوئی، جو بعد میں اس کا بزنس پارٹنر بن گیا۔ 1976 میں جابز اور ووزیناک نے جابز کے والدین کے گیراج میں ایپل کمپیوٹر کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایپل آئی کمپیوٹر متعارف کرایا، ایک کٹ جس میں پہلے سے جمع شدہ مدر بورڈ تھا، جو کہ ایک معمولی کامیابی تھی۔ اگلے سال انہوں نے ایپل II کی نقاب کشائی کی، ایک مکمل طور پر اسمبل شدہ پرسنل کمپیوٹر جو کہ ایک اہم پروڈکٹ ثابت ہوا۔ ایپل II کی کامیابی نے کمپنی کی ترقی کو متاثر کیا اور ابھرتی ہوئی پرسنل کمپیوٹر انڈسٹری میں ایپل کو ایک رہنما کے طور پر قائم کیا۔ 1984 میں ایپل نے میکنٹوش کمپیوٹر لانچ کیا، جس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس اور ایک ماؤس شامل تھا، جو اسے دوسرے کمپیوٹرز کے مقابلے زیادہ صارف دوست بناتا ہے۔ وقت تاہم کمپنی کے اندر اندرونی تنازعات اور اختلافات اقتدار کی جدوجہد کا باعث بنے، جس کے نتیجے میں جابز کی 1985 میں ایپل سے علیحدگی ہوئی۔ ایپل سے علیحدگی کے بعد جابز نے نیکسٹ انکارپوریشن کی بنیاد رکھی، جو کہ تعلیم کے لیے اعلیٰ ترین ورک اسٹیشنز بنانے پر توجہ مرکوز کرنے والی ایک کمپیوٹر کمپنی تھی، اور کاروباری شعبے اگرچہ نیکسٹ کو مارکیٹ میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہچان حاصل کی۔ 1986 میں جابز نے لوکاس فلم کا کمپیوٹر گرافکس ڈویژن خریدا، جس سے پکسار اینیمیشن اسٹوڈیوز بنایا گیا۔ پکسار نے حرکت پذیری کی صنعت میں انقلاب برپا کرتے ہوئے تنقیدی طور پر سراہی جانے والی فلمیں جیسے ٹوائے اسٹوری، دی فائنڈنگ نیمو، انکریڈیبلز تیار کیں۔ 1996 میں ایپل نے نیکسٹ انکارپوریشن کو حاصل کیا، جس نے ملازمتوں کو اس کمپنی میں واپس لایا جس کی اس نے مشترکہ بنیاد رکھی تھی۔ ابتدائی طور پر ایک مشیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے جابز جلد ہی ایپل کے عبوری CEO بن گئے اور کمپنی کی پروڈکٹ لائن اپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کی قیادت میں ایپل نے اہم مصنوعات کی ایک سیریز متعارف کرائی، بشمول آئی میک، آئی پوڈ، آئی فون اور آئی پیڈ۔ ان مصنوعات نے پوری صنعتوں کو تبدیل کر دیا اور ایپل کو دنیا کی سب سے قیمتی کمپنیوں میں سے ایک بننے کے لیے آگے بڑھایا۔
اسٹیو جابز بہترین کارکردگی کے انتھک جستجو ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کو بغیر کسی رکاوٹ کے مرکب کرنے والی مصنوعات بنانے پر ان کی توجہ اور سادگی اور صارف پر زور دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ تجربہ، اس کی بصیرت، قیادت اور صارفین کی ضروریات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت نے پرسنل کمپیوٹنگ، میوزک، ٹیلی کمیونیکیشنز اور تفریح صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیو جابز 5 اکتوبر 2011 کو کینسر سے لڑنے کے بعد انتقال کر گئے، تاہم اس کی میراث ایپل کی مسلسل جدت اور لوگوں کی زندگیوں پر اثرات کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔ اس کا اثر ٹیک کی دنیا سے بھی آگے بڑھتا ہے، پوری دنیا کے کاروباریوں، ڈیزائنرز اور خواب دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسٹیو جابز کی کہانی دنیا کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی کی طاقت میں ان کی انتھک محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور اٹل یقینی کا ثبوت ہے۔ وہ ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیورشپ کی تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ اپنی دور اندیش قیادت اور زمینی ایجادات کے ذریعے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ کوششوں کے علاوہ اسٹیو جابز کی ذاتی زندگی ایک اہم واقعہ تھی۔ اس نے لارین پاول سے 1991 میں شادی کی اور ان کے ساتھ 3 بچے تھے۔ جابز کو ایک نجی فرد کے طور پر جانا جاتا تھا جو اکثر میڈیا کی توجہ سے دور رہتے تھے، تاہم اس کا کرشمہ اور شو مین شپ ان کی مشہور کلیدی پیشکشوں کے دوران واضح ہوئی، جہاں اس نے ایپل کی تازہ ترین مصنوعات کو جذبے اور جوش کے ساتھ متعارف کرایا۔ اسٹیو جابز کی میراث کے اہم پہلوؤں میں سے ایک ڈیزائن اور صارف کے تجربے پر ان کا زور ہے۔ وہ ایسی مصنوعات بنانے میں یقین رکھتا تھا جو نہ صرف تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ہوں بلکہ جمالیاتی طور پر خوش نما ہوں اور استعمال میں بدیہی ہوں۔ جابز نے مشہور طور پر کہا، ڈیزائن صرف وہ نہیں جیسا کہ یہ جیسا لگتا ہے اور جیسا محسوس ہوتا ہے، ڈیزائن یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن پر مبنی نقطہ نظر ایپل کی مصنوعات کی پہچان بن گیا اور اس نے مارکیٹ میں ان کو الگ کرنے میں مدد کی۔ اسٹیو جابز کی بصیرت، قیادت اور صارفین کی ضروریات کو پہچاننے اور ان کو پورا کرنے کی صلاحیت کئی صنعتوں کو تبدیلی کا باعث بنی۔ آئی پوڈ اور آئی ٹیونز کے ساتھ اس نے موسیقی کی صنعت میں انقلاب برپا کیا، جس سے لوگوں کو ڈیجیٹل موسیقی خریدنا اور سننا آسان ہو گیا۔ آئی فون کے تعارف نے ایک فون، میوزک پلیئر اور انٹرنیٹ کمیونیکیٹر کو ایک ڈیوائس میں ملا کر موبائل فون کی صنعت میں خلل ڈالا۔ ایپ سٹور نے موبائل ایپلیکیشنز کے لیے ایک نیا ماحولیاتی نظام بنایا، جس سے بہت ساری اختراعی ایپس پیدا ہوئیں۔ آئی پیڈ نے ٹیبلٹ مارکیٹ کا دوبارہ تصور کیا، پورٹیبل کمپیوٹنگ کا ایک نیا زمرہ بنایا۔ اسٹیو جابز کا اثر ایپل اور ٹیکنالوجی کی صنعت سے باہر ہے۔ اس کا کاروباری جذبہ، کمال کی انتھک جستجو اور جمود کو چیلنج کرنے کی صلاحیت دنیا بھر کے کاروباریوں، اختراع کاروں اور رہنماؤں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور لبرل آرٹس کو ملانے والی مصنوعات بنانے پر ان کی توجہ نے صارف کے تجربے اور سادگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعدد صنعتوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد اسٹیو جابز کو ان کی شراکت کے لیے بعد از مرگ تسلیم کیا گیا۔ انہیں ایک بصیرت کے طور پر بڑے پیمانے پر منایا گیا اور موسیقی کی صنعت میں ان کی شراکت کے لیے بعد از مرگ گریمی ٹرسٹیز ایوارڈ اور خصوصی میرٹ گریمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جابز کی زندگی فلم اسٹیو جابز کا موضوع بھی تھی، جس کی ہدایت کاری ڈینی بوائل نے کی تھی اور اسے ایرون سورکن نے لکھا تھا۔ آخر میں اسٹیو جابز ایک بصیرت مند کاروباری شخصیت تھے
جن کا ٹیکنالوجی ڈیزائن اور مقبول ثقافت پر اثر بہت زیادہ ہے۔ صنعتوں کو تبدیل کرنے، مشہور مصنوعات بنانے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی اس کی صلاحیت اس دنیا کو تشکیل دیتی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اسٹیو جابز کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ عزم، جذبہ اور جدت ترازی گہری اور دیرپا تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔